آپ سے یہ اپیل اور گزارش ہے کہ آپ مجلس پارٹی کا ساتھ دیجئے تاکہ یہ جو بھارت کا سب سے پسماندہ اور پچھڑا علاقہ ہے، اس سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان انسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کا مقام ملنا چاہیے، ان کو ان کی عزت ملنی چاہیے۔ جو بہار کے دوسرے علاقوں میں اسپتال ہے، یہاں پر قائم ہونے چاہیے۔ یہاں پر اسکول اور کالج نہیں ہے، یہاں پر سیلاب کی وجہ سے اور خاص طور سے اس وِدھان سبھا میں بہادر جنگ کے علاقے میں یہاں پر زمین کٹ جاتی ہے اور یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والے وِدھان سبھا میں اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ابھی توصیف صاحب سے بات کر رہا تھا تو توصیف صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ کل آپ کے شہر میں پرشاسن کی طرف سے ایک جلوس میں کوئی ایک پوسٹر لے کر چل رہے تھے جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کے ذمہ داروں نے اس کو ہاتھ سے پوسٹر چھین لیا اور پوسٹر کہا کہ تم نہیں دکھا سکتے۔ میں حکومت بہار کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس ملک کو آزاد اگر کسی نے کرایا ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ تو وہ مسلمان تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے۔ ہم نے انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو مل کر اس لیے توڑا تاکہ جب ملک آزاد ہوگا تو ہم تمام لوگ اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیں گے۔ اور یہی بات ہمارے بزرگوں نے ہم سے کی تھی کہ ہم کو آزادی جب ملے گی، یعنی انگریزی کا لفظ ہے فریڈم، جب ہم کو آزادی ملے گی تو ہم نہ صرف اپنے ملک کو مضبوط کریں گے اور بلکہ ہم اپنے ملک پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ مگر یاد رکھیے، انگریز بھی یہی سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو اگر اس کے دین سے دور کر دیا جائے تو مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، اگر کوئی کسی بھی اپنے مذہبی رہنما کا آئی لو، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی نے نکالا آئی لو مہادیو، ہم کو بالکل اعتراض نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم آئی لو محمد کا پوسٹر لے کر چلتے ہیں، اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی کو ہنسا پر یا تشدد پر یا وائلنس پر اکساتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت یہاں پر کی گئی ہے۔ مگر آپ لوگ سمجھیے، ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کی ساری نعمت اور دولت سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور کسی کی مت کہو، تو ہم اللہ کو رب کائنات مانتے ہیں۔ آپ نے ہم پر کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے میرے پیر پر حملہ کیا، آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا، آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ آپ نے ہماری بچیوں سے کہا کہ حجاب برقع نہیں پہن سکتے۔ آپ اب جو حرکت سرکار کر رہی ہے، آپ ہمارے دل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں۔
اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے کہ ہمارے اس سرکار کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو سمجھیے ہماری بات کو کہ قرآن میں اللہ لکھ دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے، اور اگر ہم ایک پوسٹر اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے اس میں. اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہار میں عبد القیوم انصاری صاحب کون تھے؟ پڑھیے تھوڑا. عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے. سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے. وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے مگر مسلمان تھے. اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق جو مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار کی سرزمین پر یہاں پر جنم لیا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کروایا، انگریزوں کو ہٹایا بھگایا یہاں سے، اگر یہاں پر بسمل عظیم آباد زندہ ہوتے تو کیا کرتی بہار کی سرکار؟ اگر آج سید علی امام زندہ ہوتے جو بہار کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام اس ملک سے کیا، عبد الغفور صاحب ہوتے تو آپ کیا پوسٹر چھین لیتے عبد الغفور صاحب کے ہاتھ سے؟ سید محمود جو نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیے بہار کے تھے، تو آپ کیا کرتے آج جب وہ زندہ رہتے؟ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہد آزادی ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے رسول کو بھی نہیں چھوڑا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تم پوسٹر چھین لینے سے، یا اتر پردیش میں اگر کوئی اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پوسٹر لگاتا ہے آئی لو محمد، تم اس کو نکالنے سے ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی، تو تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو. میں بھوکا رہوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں غریب ہوں یا غریب رہوں گا، میں دولت مند ہوں یا دولت مند نہیں ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس جو دولت ہے نا وہ ہمارے رسول کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اسی کو لے کر جیتے ہیں، اسی کو لے کر خبر میں جائیں گے. ہماری اولاد بھی اسی دولت کو لے کر فخر کرتی رہے گی. تم پوسٹر چھینو گے، وہ دیوار سے نکالو گے، تو کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ ارے ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 کس لیے بنایا گیا؟ پھر ہاں اگر کوئی ہنسا کی بات کر رہا ہے آپ فیس بک کرو، قانون حرکت میں آ جائے. اور ایک ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، مراد آباد میں ایک عالم دین تھے جنگ سن 57 کی جنگ آزادی میں، مولانا کافی سید کافی رحمت اللہ علیہ، شاعر بھی تھے، عالم دین بھی تھے. انہوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا مراد آباد اتر پردیش میں. انگریز ان کو گرفتار کیے. کبھی آپ نے دنیا کی عدالت میں سنا کہ ایک ہی دن میں ان کو کورٹ میں لایا گیا اور 4 سپٹمبر کو کورٹ میں لایا گیا، ان پر چارجز فریم ہوئے، اور 5 سپٹمبر کے دن عدالت نے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ مولانا کافی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. مولانا کافی نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرو. بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو. ایک ہی دن میں ان کو لائے کورٹ کو، چارجز فریم کے معنی ان کو بولے تم پہ جرم ہے، اور دوسرے دن انگریز جج نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو مولانا کافی نے
جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے کافی بولو. تو مولانا کافی نے یہ نعت شریف پڑھی. اور کیا پڑھا مولانا کافی نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میرے بھائی ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے, ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے, تم کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیوں خامخواہ ایک سوئے ہوئے شیر کو تم جگا رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عنایت اللہ کافی صاحب پھر لکھتے ہیں, ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں یہ وقت کے حکمرانوں کے لیے لکھا تھا انہوں نے. یہ شاید انہوں نے لکھا تھا مودی اور نتیش کمار کے لیے, یوگی کے لیے لکھا ہوگا 100 سال پہلے. آج بھی صحیح ہے. کیا لکھا حضرت نے کہ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہانہ جہاں میں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تن کا رہ جائے گا. پھر اس کے بعد مولانا کافی نے لکھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھر حضرت نے لکھا ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کیا مزاح کر رہے ہیں؟ یہ کیا مزاح کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی آئی لو مودی کا پوسٹر لے کر گیا تو کیا کھڑے رہ کے سیلفی لیں گے آپ؟ اور آئی لو محمد کا لے جانے نہیں لے جا سکتے. آئی لو نتیش کمار لے گئے تو ہاں یہ وفادار ہے. کیا آپ مزاح کر رہے ہیں پورے دیش میں, پورے دیش کا نام خراب کر رہے ہیں. کوئی ہنسا کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے آج جو بریلی میں ہوا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو جیل میں ہے اللہ ان پر رحم کرے, فضل کرے اور اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کروائے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ان حکمرانوں کو بتا رہے ہیں. ایک خاتون تھی جنگ احد میں, اس سے کہا گیا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر اس سے کہا گیا کہ تیرا پتا وہ شہید ہو گیا. اس نے کہا محمد کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے کہا گیا تیرا بیٹا مر گیا شہید ہو گیا. تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب اس کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو اس نے کہا الحمدللہ. ذوبان غلام تھے, صحابی رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں مگر جب اللہ جنت دے گا تو آپ تو اونچی جنت میں رہیں گے, میں تو نیچے رہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا کہ محبت رسول کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ رہو. تو میرے بھائی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کو کم کر دیا جائے. کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ ہمت سے کام کریں گے نا, ڈرنا نہیں میرے بھائی. بہت لوگ کوشش کر لیے کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ اس کے رسول کا
نام بھی رہے گا جس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں. تم پوسٹر نکالنے سے کچھ نہیں کر سکو گے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. کیا ہے کہ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں, آپ پوسٹر نکال رہے ہیں. ارے تم سمجھو اس بات کو, جو تم نہیں کر سکتے وہ کام کیوں کر رہے, جو کرنا ہے وہ کرو نا. تم نے سیمانچل میں انصاف کیا نہیں کیا. تم نے اس ودھان سبھا میں ابھی فیاض عالم صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر تیرا گھاج کی روڈ نہیں بنائے, نہیں پوسٹر نہیں لگانا. اچھا وہ اگر وہ روڈ بن جاتی, اچھا لوچا پنچایت میں, مہاس بھٹنا پنچایت میں, متیاری میں, پتھر گٹی پنچایت میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر بولڈر پچنگ کا کام آپ نہیں کرا رہے, پوسٹر چھین رہے ہیں. اچھا یہاں کا جو بیچارہ وہ غدار 6 کروڑ میں زمین فروش بھاگ گیا, وہ بھی گونگا بن کے بیٹھا, وہ بھی گونگا بن کے بیٹھا. پھر آپ چلی آئیے یہاں پر میوٹیشن کرانے کے لیے 3,000 سے 6,000 روپے رشوت دینا پڑتا ہے نا. میوٹیشن کے لیے 3,000 سے 6,000 روپے دینا پڑتا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں. رجسٹری کرانے کے لیے 3,000 روپے, نہیں تو پھر جانچ. اب جانچ سے بچنے کے لیے 3,000 روپے. اور پھر اس ودھان سبھا میں ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو کینسر ہوتا, کینسر ہاسپٹل نہیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ 5 سال پہلے آپ نے اس شخص کو اپنے ووٹوں سے نواز کر کامیاب کیا جو پہلے راجد سے لڑا تھا اور اپنی ضمانت نہیں بچا سکا تھا. آپ نے اس کو 75,000 کے قریب ووٹ دیے, 85,000 کے قریب ووٹ دیے. اور میرا ماننا یہ کہ سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان میں زکوٰۃ نکالنے کی اتنی استطاعت بھی نہ ہو, مگر سیمانچل کی جنتا نے صدقے کے طور پر اسد الدین اویسی کو, اختر الایمان کو اور ان 4 غداروں کو کامیاب کیا تھا. بھوکے رہ کر جن کے بچوں کے جسم پر عید کے دن کپڑے نہیں بنتے, ان غریب جنتا نے ہم سب کو صدقہ دے کر کامیاب کیا. یہ ضمیر فروش اپنا ضمیر کسی کی غیروں کی چوکٹ پر جا کر نیلام کر کے سیمانچل کی جنتا کو انہوں نے دھوکہ دیا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ان کے اس دھوکے کا جواب یہاں کی ودھان سبھا کی جنتا بھی دے گی, کوچا دامن کی جنتا بھی دے گی. اب کوچا دامن میں تو راجد کے نیتا آ کے بولے ہڑ ہڑ مت کرو, ہڑ ہڑ مت کرو. ابھی تو شروع ہوا ہے. یہ جنتا کی بددعا بہت بری ہوتی ہے. غریب کو جب تم دھوکہ دیتے نا, اس میں اتنی طاقت تو نہیں رہتی کہ تمہارے نظروں میں نظر ملا کر کبھی کچھ بات بول دے, مگر وہ بولتا اللہ میں مظلوم ہوں, میرے دل کا حال تو جانتا ہے. جن ظالموں نے مجھے دھوکہ دیا اب تو اس کو دیکھ لے. اب اللہ دیکھے گا انشاءاللہ تعالی, دیکھیں گے آپ. 6 کروڑ لیے کیا تمہارے کو بس ہو گیا؟ خبر میں کام آئے گا, اولاد کو کام میں آئے گا. ارے یہ جو غریب لوگ جو بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, تڑپتے ہیں, اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر ایکسیڈنٹ ہوتا تو دم توڑ دیتے ہیں, ایمبولینس بھی نہیں ملتی روڈ کے اوپر, جو اپنی نئی دلہنوں کو چھوڑ کر بھارت کے کونے کونے میں چلے جاتے ہیں شادی کے 10-12 دن کے بعد. تم کو ان کی جذبات کی بھی قدر نہیں رہی. میرے بھائی جیسا کہ اختر الایمان صاحب نے کہا کہ میں سیمانچل کو اس لیے نہیں آیا کہ میں الیکشن لڑوں یا کسی حیدرآباد کے لوگ کو لا کر یہاں پر چناؤ لڑاؤں. میں سیمانچل کو آ کر ووٹ دینے کی بات اس لیے تو نہیں کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ میں اپنے ضمیر کو جا کر بیچ دوں.
ویسے دنیا میں کوئی ایسا شخص مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو خرید سکے. الحمدللہ. میری لڑائی سیمانچل میں ایک یہاں پر آپ کی لیڈرشپ بنے. کب تک ہم پٹنہ میں بیٹھنے والے ان راجاؤں کو ووٹ دیں گے جو تمہارے غم کو نہیں سمجھتے؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور بالخصوص نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے، یاد رکھو. آنے والا کل تمہارا ہوگا نوجوانوں. تم کو اس کی لڑائی میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. بزرگوں، آپ اپنے آپ کو اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو ان بچوں کی صورت کو دیکھ کر مجلس کو دوبارہ ووٹ آپ کو دینا پڑے گا. یہ مستقبل ان بچوں کا ہے، یہ مستقبل ان معصوم بچوں کا ہے جن کے پاس اسکول نہیں ہے. یہ مستقبل اور آپ کو ووٹ دینا ہے انصاف کے نام پر. آپ انصاف کو کامیاب کریں گے، آپ ظالم کو کامیاب نہیں کریں گے. آپ انصاف کے نام پہ ووٹ دیں گے تاکہ مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو شکست ملے. آپ انصاف کے نام پر ووٹ دیں گے تاکہ انصاف کامیاب ہو جائے اور غدار ہار جائے. آپ انصاف کے نام پر ووٹ دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا رہ سکے. انصاف کو کامیاب کرنا ہے، نفرت کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے. انصاف کو کامیاب کرنا ہے اور مودی، نتیش اور چراغ پاسوان اور کشواہا کو ہرانا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. انصاف کو آپ کامیاب کریں گے تو آپ کی سیمانچل کی سرزمین پر آپ کی ایک سیاسی قیادت بنے گی انشاءاللہ تعالی. لیڈر آپ بنیں گے، نیتا آپ بنیں گے، اور ہم کسی یادو پارٹی کے نیتا کے لیڈر کے سامنے جھک کر، سر جھکا کر بات نہیں کریں گے. سن لو تیجسوی یادو، سن لو چراغ پاسوان، سن لو نتیش کمار. بات ہوگی اگر سماج کی بات ہوتی ہے، سموداؤں کی بات ہوتی ہے. ہر ذات نے، ہر برادری نے، ہر سمودائے نے اپنا نیتا بنا لیا. اگر کسی نے اپنا نیتا نہیں بنایا تو وہ بہار کے 19% مسلمانوں نے نہیں بنایا. یہ بات سچ ہے. آپ خاموش بیٹھیے، مگر سچائی یہی ہے کہ آپ کا کوئی نیتا نہیں ہے. اور اگر جب مجلس اویسی کہتا ہے کہ بہار کے 19% مسلمانوں کا ایک نیتا ہونا چاہیے تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. سب ناراض ہو جاتے ہیں. ارے یہ کون ہے جو حیدرآباد 1800 کلومیٹر سے دور آ کر یہاں پر بار بار کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا نیتا ہونا چاہیے؟ کیا بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی نے اپنے چھاتی کو مار کر نہیں کہا تھا کہ بھارت کا سب سے بڑا پسماندہ نیتا میں ہوں؟ نہیں کہا تھا مودی نے. دیکھو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا ہمارے ہندو بھائی کے خلاف ہوں؟ کبھی نہیں رہوں گا. جو سچا مسلمان ہے وہ کسی ہندو بھائی یا سکھ بھائی یا عیسائی کے خلاف نہیں ہو سکتا. وہ میرا لڑائی سے بول اتنا ہی ہے، میرے بھائی میرے کو حصہ ملنا چاہیے. مجھے برابری ملنی چاہیے. میں انصاف چاہتا ہوں، میں بھیک نہیں چاہتا ہوں. میں تمہارے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا، میں اپنا حق لوں گا لڑ کر. اور اگر تم نہیں دو گے تو انشاءاللہ تعالی سیمانچل کا بچہ بچہ کھڑے ہو کر ان پٹنہ میں بیٹھنے والے ظالموں کے ان کے سامنے ٹھہر کر ان کے ہاتھوں سے اپنا حق چھین کر سیمانچل کو لائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات ہم کر رہے ہیں. کون سی بری بات ہو رہی ہے بتاؤ؟ کون سی بری بات ہم کر رہے ہیں؟ نہیں مجلس یہ کر رہی ہے، مجلس وہ کر رہی ہے. ارے مجلس کیا نہیں کر سکتی ہم جانتے. مجلس سیمانچل کو، بہار کو آئی آپ کو نیتا بنانے کے لیے. اور یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں،
آپ ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. ہمارے جانے کے بعد، میری سبھا کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن تک شیطان مصروف رہتا ہے. میرے جانے کے بعد 2-3 دن شیطان تو روز ہی مصروف رہتا، مگر زیادہ مصروف ہو جاتا ہے شیطان. کیونکہ بڑا شیطان جو پٹنہ میں بیٹھا ہے بولتا ہے جا یہاں پر جا، یہ آیا تھا ایک داڑھی ٹوپی پہن کر بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا، جا کر بات کر، پھیلا، جھوٹ پھیلا. تو جب شیطان آئے گا تو اس کو بٹھا کر چائے پلا کر اس کو بولنا، دیکھ غداروں کا ساتھ تو یہاں کی جنتا دینے والی نہیں ہے، غداروں کا ساتھ تو جنتا دینے والی نہیں ہے. جس نے آپ کے جذبات کو، آپ کی قربانیوں کو لے جا کر کسی کے پاس بیچ دیا، آپ اس سے کہیے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اختر الایمان کی قیادت میں سیمانچل میں انشاءاللہ تعالی مجلس کو، امیدواروں کو بہت بڑی کامیابی اور یہاں سے ودھائک بنیں گے. جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ 4 کو توڑ لیے تو یہ لوگ کمزور پڑ جائیں گے، میں نے کہا 4 کا جواب 24 سے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے کہہ رہے ہیں، مودی جی آپ نے وقف کا کالا قانون بنا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو چھین لیا جائے گا. آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہم مسجد کو نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی خانقاہ، درگاہ اور قبرستان کو، عیدگاہ کی زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. نتیش کمار، مودی، چراغ پاسوان اور کشواہا صاحب نے مل کر ایک ایسا گندا قانون بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں. میرے بھائی متحد رہیے. آپ نے دیکھا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو لوگ کہتے تھے یہ ایک اویسی کیا کرے گا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بولنے کی صلاحیت سے نوازا، اور میں نے بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر کہا ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، یہ بابا صاحب امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کے خلاف ہے. میں نے دستوری قانونی دلائل دے کر اس وقف قانون کے ایک ایک سیکشن کی دھجیاں اڑا کر آخر میں کہا سنو مودی، امت شاہ، ہم اپنی مسجد کا سودا نہیں کر سکتے. میں نے اس قانون کو پھاڑ کر بھارت کی پارلیمنٹ میں رکھ دیا. پھر جب کمیٹی بنائی گئی پارلیمنٹ کی، 128 پیجز کی رپورٹ میں نے لکھ کر دی. 128 پیجز کی رپورٹ. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک 44 ترمیمات پر ایک ترمیم کے اوپر 4 5 صفحے میں نے لکھے، وکلاؤں کے ساتھ بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دے کر. میرے بھائی، آپ کو ہمارے ساتھ اس لڑائی میں ساتھ دینا ہے. آپ ساتھ ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ اور پہلے سے زیادہ تعداد میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور کوئی بولے گا توصیف عالم کے بارے میں، ہاں، توصیف عالم 4 مرتبہ کے ودھائک تھے. اب کی بار جب ودھائک بنیں گے اور اس 4 مرتبہ میں فرق کیا ہوگا؟ کیا فرق ہوگا؟ سنو، ودھان سبھا کی غیور عوام، 4 مرتبہ جب تم نے ودھائک بنایا تو وہ ایسی پارٹی سے جیتے تھے جس کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اب کی بار وہ جیتے گا تو تمہارے دل میں جو چھپا ہوا غم ہوگا اس کو توصیف عالم بہار کی ودھان سبھا میں جا کر بولے گا. وہ حقیقی معنوں میں تمہارا ودھائک ہوگا. فرق اتنا ہی ہے، وہ پارٹی کا نمائندہ تھا، اب تمہارا آواز بن کر جائے گا بہار کی ودھان سبھا میں انشاءاللہ تعالی.
اور جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میرے بھائی ہم کو یہ بتا دو، آپ ہر آدمی سمودائے کی سیاست کر رہا، بھرشٹاچار کی بات اگر ہوتی ہے تو کیا 6 کروڑ لے کر بہادر گنج کی جنتا کو دھوکہ دینا بھرشٹاچار ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہم کو آپ، یہ بھرشٹاچار ہے نہیں ہے؟ بتاؤ کہ کوئی تمہارے ووٹ کو بیچتا ہے غیروں کے پاس، سب سے بڑا بھرشٹاچار اگر ہوا ہے تو سیمانچل کی جنتا کے ساتھ ہوا کہ ان ظالموں نے 6 کروڑ لے کر اپنا ضمیر، اپنا ایمان سب کچھ بیچ دیا۔ اب تم کس منہ سے آ کر اس جنتا کے سامنے بولو گے کہ ووٹ دو ہم کو؟ کس منہ سے آؤ گے؟ بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ان کی ضمانت کو ضبط کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہاں سے اپنے ودھائک کو، اپنی پارٹی کے امیدوار کو، جناب توصیف عالم صاحب کو 75,000 سے زیادہ ووٹ دلا کر انشاءاللہ تعالی کامیاب کریں گے، کامیاب کریں گے، کامیاب کریں گے۔ کہیں گھر جا کر بھول تو نہیں جائیں گے؟ یہ میری بات کو اپنے آپ گھر میں پہنچائیں گے، اپنے گاؤں تک پہنچائیں گے، آپ پورے سیمانچل میں ہماری بات کو پہنچائیں گے، تو پھر یقین کر لیجئے کہ آپ کی بات مودی تک بھی پہنچ چکی ہے کہ اب سیمانچل میں انقلاب آنے والا ہے۔ اور جو ہٹ ہٹ بول رہے ہیں تمہارا بھی کام ہوگا، فکر مت کرو۔ ابھی ہم یہاں سے دربھنگہ جا رہے ہیں اور پھر کل اور بھی ہے، مختلف مقامات پر جا رہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اویسی اور اختر علی مان صرف سیمانچل میں پھر لیں گے۔ ہم سیمانچل میں ہماری انصاف کی یاترا کو نکالے، نکڑ سبھا کرنے جا رہے تھے، وہ جن سیلاب میں تبدیل ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں جنتا نکل کر آئی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بارش کے باوجود بھی آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد، سیمانچل کی سرزمین زندہ باد۔